احباب گرامی، دنیا کے بڑے بڑے فتنے اس وجہ سے رونما ہوتے ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے سرکردہ افراد ہیں، یا جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، جن کی ہم نے بیعت کی ہے، یا جن کے ساتھ ہماری دل کی دھڑکنیں وابستہ ہیں، ہم جن سے محبت کرتے ہیں، جو کام انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کر دیا، وہی کام ہم بھی کریں گے۔ یہ وہ محبت ہے جو کسی دور میں لوگوں کی انبیاء کے ساتھ نظر آیا کرتی تھی۔ یہ وہ محبت ہے کہ جس میں لوگ وفا کی آس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری میں اپنی جان تک لٹا دیا کرتے تھے۔ لیکن بعد کے آنے والے لوگوں نے، کسی نے مذہب کے نام پر، کسی نے سیاست کے نام پر، اور کسی نے بادشاہت کے نام پر دنیا کے اندر وہ کام کیے کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے فتنوں میں سے فتنے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے شخصیت پرستی کا فتنہ۔ لوگوں کو پوجنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسی شخصیت کے بارے میں جس کو آپ اپنا پارٹی لیڈر مان چکے ہوں، جس کو آپ اپنا مذہبی رہنما مان چکے ہوں، جس کو آپ اپنا بادشاہ مان چکے ہوں، بندہ اس کے پیچھے لگ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کے کام بھی کرے۔ نہ صرف یہ کہ نافرمانی کرے، بلکہ اس کی بات کو دین سمجھے، اس کی بات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھے۔ پیر صاحب نے کچھ کہہ دیا، بس وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پارٹی لیڈر نے کچھ کہہ دیا، بس اسی کی بات برحق ہے، باقی سب کچھ باطل ہے۔ ملک کا بادشاہ جو ہے، اس نے کچھ کہہ دیا، بس وہی برحق ہے۔ اور ہمارے جن کے ساتھ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، اگر انہوں نے ہمیں کسی بات کا حکم دے دیا تو ہم ان کا حکم ٹال نہیں سکتے، نہیں کریں گے تو پھر دوست ناراض ہو جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یاروں کو یاروں کی ماننی پڑتی ہے، تو لہٰذا ہم ان لوگوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہیں نہ کسی مذہبی پارٹی سے سروکار ہے، نہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، نہ ہی ان کو ملک کے اندر آنے والے حکمرانوں کے ساتھ، ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کے ساتھ ان کو کوئی سروکار نہیں۔ ان کا زندگی کا جو دائرہ ہے وہ گھومتا ہے، کوئی کسی فلمی ستارے کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی کسی کھلاڑی کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی کسی ایکٹریس کے پیچھے جا لگتا ہے، کسی کو کسی کھیل کے اندر مزہ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے جب انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، جو میری سوچ آ گئی یہی سوچ کافی ہے، یہی میرا شوق ہے، میں نے اسی شوق کے اوپر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ شوق دا کوئی مول نہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ وہ نہ تو فلمی ستاروں کے پیچھے ہوتے ہیں، نہ ہی انہیں شوبز سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو زیادہ تر اپنے رسوم و رواج کی فکر ہوتی ہے، اپنی برادری کی فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیے تو ہمارا نسل کٹ جائے گی، ہماری برادری ہماری مخالف ہو جائے گی، ہمارے باپ دادا کل قیامت والے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے، اور بہت ساری باتیں۔ یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آگے جو آیات آ رہی ہیں انتہائی اہم آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عقل اور شعور دیا ہے، ہمیں اس بات کا بڑی اچھی طرح سے ادراک ہے کہ دن کی روشنی کیا ہوتی ہے اور رات کا اندھیرا کیا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دیکھتے کس چیز کے ساتھ ہیں اور سنتے کس چیز کے ساتھ۔ مجھے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آگ کیا ہوتی ہے اور پانی کیا ہوتا ہے۔ ہم اس بات کا علم بھی رکھتے ہیں کہ دن کسے کہتے ہیں اور رات کسے کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ زندہ کون ہوتا ہے اور مردہ کون ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دھوپ کیا ہے اور سایہ کیا ہے۔ ان سارے معاملات کو جب ہم جانتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ نہ پہچان سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو میرا بھائی ہم پھر بھی بے وقوف ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنی استعداد نہیں، اگر ہم پھر بھی سر جھکا کر بھیڑ چال چل رہے ہیں، جس طرف دنیا چل رہی ہے ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، تو
تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اکثر الناس لا یعقلون، زیادہ لوگ، بڑی پارٹی کم عقلوں کی ہوتی ہے. اکثرہم لا یشکرون، اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں. زیادہ لوگوں کی جماعت، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، لوگوں کا زیادہ ہو جانا، افراد کا زیادہ ہو جانا، یہ کسی کے حق پر ہونے کی نشانی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک جنگ آج تک تاریخ اسلام میں آپ دکھائیں کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ ہو، کسی ایک میں بھی نہیں. کسی ایک جنگ میں بھی مسلمان کافروں سے زیادہ نہیں ہیں، بلکہ فرق 19-20 کا بھی نہیں، فرق کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک طرف 313 ہیں، دوسری طرف 1000 ہیں، ایک طرف 700 ہیں، دوسری طرف 3000 ہیں، ایک طرف 3000 ہیں تو دوسری طرف 10,000 ہیں، ایک طرف 7,000 کا لشکر ہے تو دوسری طرف 3 لاکھ کا لشکر ہے. اسلام نے تو اس طرح کی جنگیں بھی لڑی. تو بات یہ ہے کہ ہم کس گروہ کے اندر جائیں. دنیا کے اندر حزب الشیطان، جو شیطان کے گروہ ہیں، جو شیطان کی پارٹیاں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور اللہ کی جو پارٹی ہے وہ صرف ایک ہی پارٹی. اس کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں. سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی آخری آیت پڑھیے. 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے المجادلہ، اس کی اینڈ والی آیت پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما، آپ کو روئے زمین کے اوپر ایسا گروہ نہیں ملے گا جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو. ایک طرف وہ ایمان کے دعوے کرے اور دوسری طرف یہی گروہ ان لوگوں کے ساتھ محبتوں کے دعوے کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. آپ کو ایسا گروہ کبھی نہیں ملے گا. یا تو اللہ والے ہوں گے یا شیطان کے ہوں گے. اگر ان کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف ان کا باپ آ جائے، ان کا بھائی آ جائے، ان کا خاندان آ جائے، ان کی بیویاں آ جائیں، ان کی اولادیں آ جائیں، اللہ فرماتے ہیں وہ سب کو قربان کر کے اللہ کو لے لیتے ہیں. سورہ توبہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، ایمان والو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری تجارتیں، تمہارے بھائی اور تمہارے رہنے کی جگہ، تمہارے گھر اور تمہارے جتنے بھی مال و دولت ہیں، یہ تمہیں اللہ سے، رسول سے اور جہاد سے بڑھ کر محبوب ہیں، تو ٹھیک ہے پھر تم ان 8 محبتوں کو سینے سے لگاؤ اور یہ 3 محبتوں کے ساتھ بے وفائی کرو تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تم ان 8 محبتوں کے ساتھ وفا کرتے رہو، اللہ کے ساتھ جفا ہوتی رہے. تمہیں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں کچھ نہیں کہے گا. جب تم اللہ کی دی ہوئی محبت کسی اور کے نام کرو گے، دل کی دھڑکنیں کسی اور کے نام کر دو گے، ہر سانس کسی اور کے نام کا لوگے، تو پھر دیکھو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کیسے عذاب نازل کرتا ہے. فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ رہا ہے. اب جاننا یہ ہے کہ جہنم کے اندر ان لوگوں کو جب داخل کیا جائے گا جو گروہ بندی کا شکار ہیں، جو شخصیت پرستی کا شکار ہے، جنہیں یہی نظر آتا ہے کہ بس جی جو ہمارے لیڈر نے کہہ دیا، جو ہمارے پیر صاحب نے فرما دیا وہی برحق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جہنم کے اندر گرائیں گے. لیکن جہنم کے اندر گرائے جانے کے بعد جو ان کے حالات ہوں گے، سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا وہ اپنے بعد آنے والوں کے اوپر لعنت ڈالے گا. اور جو بعد والے ہوں گے ہم یہاں پر پڑھیں گے اس سورہ سواد کے اندر، جو بعد والے داخل ہوں گے وہ آ کر پہلے آنے والوں کے اوپر لعنت کریں گے. اور لعنت کیوں کریں گے؟ اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم نے ہمیں سیدھے رستے سے بھٹکایا تھا. اور پھر اللہ سے دعائیں کریں گے اے اللہ ان کو دگنے عذاب کے اندر مبتلا کر، اے اللہ ان کو دونا عذاب دے. یہ موضوع ہم سورۃ الاحزاب کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں. اب جب یہ گروہ آپس کے اندر داخل ہوں گے اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ لوگ آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے. میرا بھائی جس بندے کو پتا ہے کہ 2 + 2 4 ہے، پھر وہ 2 + 2 3 یا 2 + 2 5 پہ یقین کر کے چل پڑے، ہم کہیں گے اس بندے سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہے، اس بندے کو سمجھ ہی نہیں ہے. ایک طرف اللہ رب العالمین کا قرآن مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا.
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں جانا۔ پھر ایک بندہ دین کے نام پر، نیکی کے نام کے اوپر کوئی نئی بات لے کر آ جائے اور کہے کہ یہ دین ہے، نعوذ باللہ اسے شک ہے کہ محمد الرسول اللہ نے امت تک صحیح پیغام نہیں پہنچایا، اسے شک ہے اس بات میں۔ اور اگر دین ایسے ہی ہوتا کہ جس کا جو دل کرے نیکی کے نام کے اوپر کرے، پھر میرا بھائی میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے اجازت دیں کہ ایک رکعت میں 3 سجدے کروں۔ کوئی بندہ آپ میں سے اجازت نہیں دے گا، مجھے اجازت دیجیے پھر میں رمضان کے روزے 40 رکھوں، نیکی کا کام ہے، پھر بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ تہجد ہے وہ ساری رات بندہ پڑھتا رہے، آپ دیکھیے شریعت نے منع کیا ہے، ساری رات تہجد پڑھنے سے بھی منع کیا ہے، شریعت نے 30 سے زیادہ روزے رکھنے سے بھی منع کیا ہے، شریعت منع کرتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا نہ کریں اور اللہ کے ذکر میں لگے رہیں۔ اگر یہ بدعات اتنی ہی عام ہوتی، اتنی آسان ہوتی، تو کبھی ہر خطبے میں یہ نہ کہا جاتا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم کے اندر لے کر جانے والی۔ دیکھنے میں عمل جتنا مرضی خوشنما ہو، اگر وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں تو جتنا مرضی خوبصورت ہو دھتکار دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، اللہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ باتیں ہو سکتا ہے میری سخت ہوں، لیکن میرا بھائی بات اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اصول ہمارے لیے طے کر دیے، آپ کسی ملک کے اندر جائیں اور ان کا قانون نہ مانیں، میرا بھائی آپ کو ملک سے باہر نکال دیا جائے گا، آپ کو ہو سکتا ہے سزا دے دی جائے۔ یہ دین ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، اس کے اندر آئے ہیں تو اپنی مرضیاں نہیں چلیں گی، یہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسی لیے کہا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے اور شیطان کا انکار کر دے تو یقیناً وہ ایک مضبوط ضابطے کے اندر داخل ہو گیا۔ اب ادھر ہی دیکھیے، ھذا فوج مقتحم معکم، اللہ فرماتا ہے یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھستا ہوا چلا آ رہا ہے، جہنمیوں کو مخاطب کر کے کہا یہ گروہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی گھستا ہوا چلا آ رہا ہے۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ تم تو جہنم کے اندر داخل کر دیے گئے، اب پیچھے سے جو گروہ آ رہا ہے یہ بھی تمہارا ہی گروہ ہے، یہ تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارے جراثیم ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں اکٹھے کر دیے۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم، اللہ کل قیامت والے دن پاکیزہ چیز کو اور گندی چیز کو الگ کر دے گا، پھر ساری گندی چیزوں کو اکٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ فیرکمہ جمیعا، اللہ سب کو اکٹھا کر دے گا اور جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اب یہ سارے گروہ جب وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے تو کہیں گے لا مرحبا بہم، کوئی خوش آمدید نہیں۔ خوش آمدید جو ہم عام طور پہ کسی کے آنے پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لا مرحبا بہم، آپ دنیا میں دیکھیں جب کوئی پیر آتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی سیاسی لیڈر آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کا کوئی مذہبی پیشوا آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ کوئی فلمی ستارہ آتا ہے لوگ کیسے دھکے دے دے کر اور اپنی عزتیں اچھال اچھال کر اس کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ یہ ہے لا مرحبا بہم۔ دنیا میں جس کو عزتوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ اپنی عزتیں بندہ پامال کرواتا رہا، کل قیامت والے دن اسی کو دیکھ کر کہے گا لا مرحبا بہم، اس کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، اس کو کوئی مرحبا نہیں۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ کیا کہ پیر جو ہوں گے، جو ان کے بڑے لیڈر ہوں گے، وہ بعد میں آنے والے اپنے مریدوں کو، اپنے جو ہے فالوورز، ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے لا مرحبا بہم، آج تم آئے ہو تو پہلے تو ہم تمہیں کہا کرتے تھے دنیا میں کہ ہمارے اتنے فالوور ہیں، اتنے ہمارے چاہنے والے ہیں، آج تم ہمارے چاہنے والے نہیں بلکہ تم نے ہی ہمیں جہنم کے اندر گرایا۔ اور بعض نے اس کا یہ تیسرا معنی بھی کیا ہے کہ جہنم تو پہلے ہی تنگ پڑی ہوئی ہے، اتنی حبس، اتنی گرمی ہے، اب تم آئے ہو تو مزید گرمی ہو جائے گی اور عذاب بڑھا دیا جائے گا، لہٰذا تمہارا آنا کسی خوشی کے کھاتے میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہم صال النار، بات یہ ہے کہ ساری آگ میں داخل ہونے والے، ساری آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں جس میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر گرائے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ موضوع انتہائی حساس ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ جہنمی آگے سے جواب کیا دیں گے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل